السلام علیکم. ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم. اسٹوری کی قسط نمبر 32. آئیے ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں 100 سال پہلے. لیکن کون جانتا تھا کہ تقدیر خود اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی تھی. کانا سیب اٹھا کر اس نے ایک جانب رکھ دیا اور پھر ایک دوسرا سیب اٹھا کر اسے دانتوں سے کترنے لگا، لیکن اتفاقیہ طور پر اس کی نگاہ کانے سیب کی جانب اٹھ گئی. سیب کے سوراخ میں سے کوئی پتلی سی چیز آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی. راجا اس ہلتی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہے اور پرتجسس انداز میں اس کے نزدیک آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئی تھیں. کانے سیب میں سے ایک خوبصورت پتلا سا سانپ نکل رہا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوراخ سے باہر نکل آیا، اور باہر نکلنے کے بعد دفعتاً اس کا حجم بڑھنے لگا اور بڑھتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سیاہ زہریلا سانپ بن گیا جس کے نچلے حصے پر سفیدی نظر آ رہی تھی. راجا کی تو قوتیں سلب ہو گئی تھیں. وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر باہر بھاگے اور باہر جا کر اپنے آدمیوں کو آواز دے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے راجا کے تن بدن میں جان ہی نہ ہو. سانپ کی پراسرار نگاہیں راجا پر جمی ہوئی تھی اور اس کی زبان آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی. اس کا چہرہ پھیل گیا تھا اور خوفناک انداز میں راجا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. راجا چند ساتھ اسی طرح کھڑا رہا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی. اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن سانپ اس سے زیادہ پھرتیلا تھا. اس نے اچھل کر راجا کی گردن پہ دانت گاڑ دیے. راجا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چکنا سانپ پھسل کر اس کی گرفت سے نکل گیا اور راجا کی گردن سے خون بہنے لگا. راجا خوف اور دہشت سے چیختا رہا اور چیخنا چاہتا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ہی گھٹ کر رہ گئی ہو. چند ساتھ بعد اس کے ہاتھ تشنجی انداز میں پھیلے رہے اور پھر آہستہ ہی آہستہ اس کے جسم پر نہلاہٹ پھیل گئی. وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سانپ اپنا کام کر کے واپس اسی جگہ آیا اور پھر اس کا حجم اسی انداز میں گھٹنے لگا اور پھر وہ سیب کے اندر داخل ہو گیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجا کی موت اس طرح واقع ہو جائے گی. چنانچہ حالات حسب معمول رہے. دوسری صبح جب راجا جھروکے میں نہ آیا تو نیچے کھڑے ہوئے پہرے داروں کو تشویش ہوئی. پھر جب دیوان اس سے ملنے آیا تو اس نے راجا کے بارے میں پہرے داروں سے پوچھا. پہرے داروں نے جواب دیا کہ آج صبح سے راجا جھروکے میں نہیں آیا. دیوان کو حیرت ہوئی اور پھر اس نے معلومات کرنے کے غرض سے وہ تیاریاں مکمل کرنی جس کے ذریعے اوپر جایا جا سکتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں پوری راج نگری میں گہرام بچ گیا. وہی ہوا تھا جو کنڈلی میں لکھا تھا. راجا ہریتے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ مر گیا. راجا کی موت کسی بھی شبے کا باعث نہیں تھی. یہ سب کچھ تو اس کی بھاگ میں لکھا ہوا تھا. دوش کس کو دیا جاتا؟ لیکن اس کے بعد ہریتے کے 5 بیٹوں نے حکومت کا دعویٰ کر دیا. ان دعویٰ کرنے والوں کے نام چتردیو، جتیندر، کرشن، رام پرکاش تھے. یہ لوگ امرا کے ساتھ مل کر حکومت کے دعوے دار بن گئے. وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ اصول کے مطابق راجا ہریتے کی اولاد کو حکومت منتقل ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف راجوریہ کو نندرتا نے اکسانا شروع کر دیا. میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بھائی سے بہت پریم کرتے ہو، مگر وہ اب اس سنسار میں نہیں ہے. حکومت کاموں کو سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور راجا چندردیپ کے خاندان کے سبھی لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت اب تمہاری ہے. لیکن تم چونکہ حکومت کا کام نہیں سنبھال سکتے، اس لیے چندردیپ کے سب سے بڑے پوتے کی حیثیت سے سست گرو تمہارے نام کی حکومت کرے گا. ابتدا میں تو راجا نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن نندرتا کی مسلسل کوششوں سے وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ حکومت اسے ملنی چاہیے. تب اس نے امرا کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا. سست گرو بہت چالاک اور کسی قدر سنگ دل نوجوان تھا. وہ کسی حد تک انتہائی مکاری سے کام کرنے کا عادی تھا. اس کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی کہ ہریتوں نے سلطنت کے دعوے دار ہونے کا اعلان کر دیا اور وہ آئندہ اس کی سلطنت میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں. چنانچہ وہ ان کی تباہی کے منصوبے سوچنے لگا. دوسری طرف راجوریہ کو بھی چتردیو، جتیندر اور رام پرکاش کی کارروائیوں کا علم ہو گیا تھا. ان 5 نے وہ رشتے نہیں نبھائے تھے جو ان کے اور ہریتے کے درمیان تھے. 5 ہی باغی کی شکل میں نظر آنے لگے تھے اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر منصوبے بناتے تھے جن کا علم اکثر راجوریہ کو ہو جاتا تھا.
اس کے سامنے سست گرو بھی تھا جس کے بارے میں راجوریہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بہتر طور پہ جانتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر سست گرو ہریتوں کی تباہی پر اتر آیا تو پھر ہریتوں کو جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور راجوریہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ہریتوں کو شہر سے باہر آباد کر دیا جائے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے لگا۔ لیکن جب سست گرو اس بارے میں اس کو معلوم ہوا تو اس نے معماروں کے سربراہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ سنیل گپتا کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ ہریتوں کے لیے شہر سے باہر گھر تعمیر کرے، اور سنیل گپتا ہی سست گرو کے پاس پہنچا تھا۔ سست گرو نے اس دبلے پتلے معمار کا استقبال کیا اور سنیل گپتا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سنیل گپتا: میں تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ کیا یہ بات تمہارے کان تک پہنچی ہے کہ میرا پتا اندھا ہے، اور اندھا ہونے کی وجہ سے مہاراج چندر دیپ نے انہیں حکومت سے محروم کر دیا ہے؟ لیکن جب اس کے پاس سست گرو کی آنکھیں پہنچ گئیں تو ہریتے کی حکومت بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ راجوریہ اگر حکومت کے قابل ہوتا تو پہلے ہی اسے یہ حکومت کیوں نہ مل جاتی، جبکہ وہ حکومت کا حقدار بھی تھا۔ اس بات سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ گئے ہوگے کہ اصل حکومت راجوریہ کی نہیں بلکہ میری ہے۔ اوش مہاراج اوش، یہ بات میں ہی کیا سب اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ راجاؤں کے حکم ہوا میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اور ان کی راز امانت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان یہ امانت کھو بیٹھے تو پھر اسے موت کے سوا کہیں اور پناہ نہیں ملتی۔ سنیل گپتا نے گہری نگاہوں سے سست گرو کو دیکھا۔ زیر ایک آدمی تھا، سمجھ گیا کہ سست گرو کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلائی اور بولا، جی جی، سنیل گپتا خود بھی یہی چاہتا ہے مہاراج کہ آنے والا وقت مہاراج راجوریہ کے بعد راجا سست گرو کو جب مطلق العنان دیکھے تو اس کے چند دوستوں کا تعاون بھی مانے، اور سنیل گپتا انہی جان نثاروں اور وفاداروں میں سے ہو۔ سنیل گپتا نے کہا، اور سست گرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اوہ، تم یقیناً اس قابل ہو سنیل گپتا کہ ہمارے خاص آدمی کہلاؤ۔ شکریہ مہاراج، سنیل گپتا عیارانہ انداز میں بولا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ خاص کام کیا ہے جس کی وجہ سے مہاراج نے سنیل گپتا کو یاد کیا؟ ہاں، میں جو بات تم سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں غور سے سن لو، اور یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ تم اسے انجام دے سکو گے یا نہیں۔ مہاراج، فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ جب آپ سنیل گپتا پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کے فیصلے کی بات نہ کریں۔ سنیل گپتا کا فیصلہ وہی ہوگا جو مہاراج کے ہونٹوں سے نکلے گا۔ بدائی ہو سنیل گپتا، بدائی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہریتوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ چتردیو اور اس کے بھائی راجا ہریتے کی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ حالانکہ راجا ہریتے کا بھائی ابھی زندہ ہے اور حکومت کے لیے اس سے بہتر ابھی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو مہاراج چندر دیو کا سب سے بڑا پوتا میں ہوں، اور حکومت بھی مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ حکومت ہریتے کی اپنی نہیں ہے جو اس کے بیٹوں میں آسانی سے تقسیم ہو جاتی، بلکہ یہ حکومت ہریتے کے باپ کی ہے اور ہریتے کو اسی سے ملی ہے۔ حکومت کا اصل حقدار آنکھوں سے اندھا تھا، اور اصل حقدار وہی ہوتا ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ تب یہ چتردیو کیوں سلطنت کا دعوے دار بنتا ہے؟ بالکل غلط ہے مہاراج، سنیل گپتا نے جواب دیا۔ کیا ہم ایسے لوگوں کو باغی قرار نہیں دے سکتے؟ سست گرو نے پوچھا۔ وہ باغی ہے مہاراج، سنیل گپتا اپنے لہجے کے اندر زور پیدا کرتا ہوا بولا۔ اور باغیوں کی سزا؟ سست گرو نے پوچھا۔ موت سرکار، موت، سنیل گپتا صفاقے سے بولا، اور سست گرو نے رخ پھیر لیا۔ لیکن گپتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت اس طرح واقع ہو کہ ہمارے پتا جی کو کچھ معلوم نہ ہو سکے، سمجھے؟ اسی لیے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، لیکن کیا اس سلسلے میں آپ کی کوئی خاص ہدایت ہے؟ گپتا نے پوچھا۔ ہاں، حکم کریں مہاراج، بندہ وہی کرے گا جو مہاراج چاہیں گے۔ تم واقعی کام کے آدمی ہو سنیل گپتا۔ خیر سنو، مکان تعمیر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اس میں جو مسالہ تعمیر کرو گے وہ رال اور راکھ ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں چنگاری دکھانے ہی سے بھڑک اٹھتی ہیں، اور پھر یوں ہوگا کہ ایک رات ہریتوں کا یہ گھر جلتی ہوئی مشعل میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہریتے کی اولاد کو حکومت ملنے کا حصہ اور باغیوں کی ساری احمقانہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے میرا خیال سنیل گپتا، چنانچہ تمہیں میرے اس خیال کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، اور خبردار اس سلسلے کی تکمیل کے لیے کسی کو علم نہ ہو پائے، یہاں تک کہ راجوریہ کو بھی نہیں۔ ہاں، اور یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کام کرنے والے معمار اور کاریگر تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہوں گے؟ سست گرو نے پوچھا۔
آپ اس کی چنتا نہ کریں سرکار۔ سنیل گپتا نے کہا، یہ سارا کام میرا ہے، اور ہاں، جب میں اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں تو پھر مہاراج سے امید رکھتا ہوں کہ سنیل گپتا کو بھی ذہن سے نہیں نکالیں گے۔ سنیل گپتا نے کہا تو سدگرو مسکرانے لگا۔ پھر ہمارا کام رہ جاتا ہے سنیل گپتا، اور یہ سوچنا پھر ہمارا ہی کام ہوگا کہ ہم تمہارے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو پھر آگیا دیں مہاراج، سنیل گپتا نے ایک عزم سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہریتوں کو شہر نکالا مل گیا تھا، لیکن وہ خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت راجوریہ کی ہے اور سدگرو ان کا خاص دشمن ہے۔ وہ ہر طرح سے ان کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی بھی سلسلے میں انکار نہیں کیا اور خاموشی سے اس محل میں چلے گئے جو ان کے لیے رال اور راکھ سے تعمیر کروایا گیا تھا، لیکن کچھ معماروں نے مکان سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے مصالحوں کو غور سے دیکھا تو انہیں علم ہو گیا کہ مکان کی تعمیر میں رال اور راکھ استعمال کی گئی ہے، جو کسی بھی وقت ہلکی سی چنگاری سے بھڑک سکتی ہے، اور یوں ہریتے کی تمام اولاد رال اور راکھ کے بنے ہوئے اس مکان میں راکھ بن سکتی ہے۔ چنانچہ تمام لوگ چوکنے ہو گئے۔ انہیں اس سازش سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ دن رات نہایت دہشت میں گزارنے لگے۔ حالانکہ وہ لوگ بڑے جرأت مند تھے، لیکن راجوریہ کی حکومت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تب ایک رات چتر دیو نے اپنے چاروں بھائیوں کو جمع کیا اور اپنی ماں رانی چندر مکھی کو بھی بلا لیا۔ میں ایک بار پھر تمہیں راجا اور راجوریہ اور سدگرو کے اس خیال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے باپ کے سگے بھائی ہیں۔ ہم ہریتوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے باپ راجا ہریتے نے ان کے ساتھ کبھی برائی نہیں کی، اس کے باوجود وہ لوگ ہمیں صفحۂ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور ان کی پہلی خواہش یہی ہے کہ حکومت کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے اور ہم لوگوں کو جو سلطنت کے دعوے دار ہیں کچل دیا جائے، تاکہ سلطنت خطرے سے محفوظ ہو جائے، اور اس سلسلے میں ہم ان کی آنکھوں کا سب سے بڑا کانٹا ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں، تاکہ ایک مضبوط حیثیت سے ہم اپنے اس دعوے کا اظہار کریں جو ہمیں اس حکومت پر ہے۔ رانی چندر مکھی، جو ہریتے کی بیوی اور پانچوں بیٹوں کی ماں تھی، سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس کے پتی نے کبھی بھی راجوریہ کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اس کے یا اس کی اولاد کے خلاف ہوتا، لیکن سدگرو نے باپ کی شے پا کر وہ سب کچھ کر ڈالا جو اپنوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تب اس نے کہا، میرے بیٹوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ چتر دیو آگے بڑھا اور بولا، ماتا جی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر کی تعمیر میں کیا استعمال کیا گیا ہے؟ کیا مطلب چتر دیو؟ رانی چندر مکھی حیران رہ گئی تھی۔ ماتا جی، یہ گھر رال اور راکھ کا بنایا گیا ہے، سو اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود اس گھر کو آگ لگا دیں اور خاموشی سے یہاں سے کہیں دور نکل جائیں۔ مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک عورت ہمارے گھر کو آگ لگانے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ وہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ یہاں آئے گی اور اس گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا کر یہاں سے چلی جائے گی، مگر ہم اس کی شہرت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسے اور اس کے بیٹوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، تاکہ جب جلے ہوئے گھر سے ان کی لاشیں ملیں تو لوگ یہی سمجھیں کہ ہریتے کی نسل کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رانی چندر مکھی نے یہ بات پسند کی اور یہی ہوا۔ ہریتوں نے اس عورت اور اس کے 5 بیٹوں کو اس مکان میں زندہ جلا دیا اور پورا مکان آن کی آن میں شعلوں میں گھر گیا، اور وہ عورت جس کا نام شانتی تھا اپنے بچوں کے ساتھ آگ میں جل کر خاکستر ہو گئی۔ سدگرو کے جاسوسوں نے اس عورت اور اس کے 5 بیٹوں کے جلنے سے یہ سمجھا کہ ہریتے کا پورا گھرانہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ سدگرو، جو بعد میں سوامی کہلایا، یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی دلی مراد بر آئی تھی۔ اب روئے زمین پر اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ سمجھنے لگا۔ دوسری طرف ہریتے کے 5 بیٹے اپنی وضع قطع بدل کر اور نام تبدیل کر کے جنگل سے شہر میں آ گئے اور سنگرانی میں آباد ہو گئے۔ سنگرانی پہنچ کر ہریتوں نے یہاں کے راجا کی لڑکی موہنی سے شادی کر لی، یعنی 5 بھائی موہنی کے شوہر تھے۔ ان کے نزدیک یہ مشترک شادی باہمی اتحاد اور محبت کا سبب تھی۔ موہنی کے لیے طے کیا گیا تھا کہ وہ ان بھائیوں کے ساتھ 72 روز باری باری سے رہا کرے گی۔ چنانچہ ہریتے کی ایک نئی حیثیت سے سنگرانی میں مشہور ہونے لگے۔ ان کی شہرت اور اقبال مندی کے قصے دور دور تک پھیل گئے۔
ہریتو کی پیشانی سے اقبال مندی کے آثار نمایاں تھے، اس لیے ان کی عظمت اور شان دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی شان کے قصے سنگرانی سے نکل کر دور دور تک پھیل گئے اور جلد ہی یہ اطلاع برسوامیوں تک پہنچ گئی۔ سدگرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ دشمنوں سے محفوظ تھا اور راج پاٹ کے کاموں کو نہایت دلچسپی سے انجام دے رہا تھا۔ رانی نندرتا بھی بہت خوش تھی۔ اس کا باپ راجہ ہری کور جو سندر نگر کا راجہ تھا، سدگرو کی حکومت مل جانے کی خوشی میں بے شمار تحائف لے کر راجہ نگری پہنچا تھا۔ اس نے راج نگری کی توسیع کے لیے بے شمار منصوبے پیش کیے اور اپنی مدد کی پیشکش کر دی۔ رانی نندرتا ہر طرح سے اپنے باپ کے ساتھ تھی اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے سدگرو کو مجبور کرتی تھی۔ اس کا باپ کہتا تھا، راجوریہ کی حیثیت صرف ایک مہرے کی تھی جو ان ماں بیٹے کے کہنے پر ایک خانے سے دوسرے خانے میں چل رہا تھا۔ رانی نندرتا اس خاص محل میں جہاں کبھی وہ ایک مہمان کی حیثیت سے آتی تھی اور چند گھنٹے قیام کر کے چلی جاتی تھی، اب رانی کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، رانی نندرتا محل کے اس حصے میں بیٹھی تھی جو اس کا پسندیدہ تھا، جہاں چاروں طرف ہری بھری گھاس اور پھولوں کی کنج تھی۔ ایک چھوٹی سی بارہ دری میں بیٹھی وہ کسی سوچ میں گم تھی کہ ایک باندی نے کسی خوبصورت لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ باندی نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ رانی جی، وہ لڑکی بڑی ہی سندر ہے اور بڑی سی ہی بے باک۔ کون لڑکی؟ رانی نندرتا نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ ایک حسین سی لڑکی ہے، نام انگوری بتاتی ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ وہ رانی نندرتا سے کیوں ملنا چاہتی ہے تو کہنے لگی کہ یہ بات وہ انہی کو بتائے گی۔ ہم نے اسے آنے سے روکا تو اس نے بڑے غرور سے کہا کہ جا کر رانی سے کہہ دے کہ انگوری اس سے ملنے آئی ہے۔ کون؟ رانی نے مور جھلنے والی کنیزوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ انگوری نام بتایا اس نے۔ رانی جی، باندی نے جواب دیا۔ اکیلی ہے وہ؟ رانی نے پوچھا۔ ہاں بالکل اکیلی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بلاؤ اور تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ یہاں کسی کو نہیں آنا چاہیے، میں انگوری سے کچھ خاص بات کروں گی، رانی نندرتا نے کہا اور ساری باندیاں اس کے پاس سے ہٹ گئیں۔ ہرے بھرے باغ کی خوبصورت سی فضا میں کچھ اور خوبصورتی اس وقت بڑھ گئی جب انگوری ناز و انداز سے اٹلاتی بل کھاتی رانی نندرتا کے پاس پہنچی، اتنی ہی حسین، اتنی ہی کومل کہ منش دیکھے تو دل پکڑ کر رہ جائے۔ ایک ایک قدم پر 100 فتنے جگاتی اور رانی نندرتا کے پاس پہنچ گئی۔ رانی نندرتا اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر کسی قدر پریشان سی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس بالی سی عمر والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو ایک بیوقوف اور احمق سی عورت سمجھنے پر مجبور ہو جاتی تھی، جبکہ انگوری کی آنکھوں میں ایک گمبھیرتا اور ایک ایسا برتری کا احساس ہوتا جسے وہ راج نگری ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی رانی ہو، اور نندرتا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاہم نندرتا کو احساس تھا اس نے انگوری کو وچن دیا ہے اور اس وچن کا پالن ضروری ہے۔ اگر انگوری اسے ترکیب نہ بتاتی اور ان سارے رازوں سے آگاہ نہ کرتی جس کی وجہ سے آج سدگرو راج نگری کا راجہ ہے تو شاید نندرتا اس کام میں اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے انگوری کا سواگت کیا۔ آؤ انگوری، میری صورت یاد ہے؟ رانی نندرتا انگوری کے انداز میں کس قدر طنز تھا۔ کیوں نہیں، تم بھی کیا بھولنے کی چیز ہو، رانی نندرتا نے بڑے پریم سے کہا اور انگوری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر بارہ دری میں بلا لیا۔ پھر اس نے اسے اپنے نزدیک بیٹھنے کی جگہ دی اور بولی، تمہاری سندرتا کو دیکھ کر بھگوان جانے ہیں کہ میں بھی اتنی ہی متاثر ہو جاتی ہوں کہ سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ میں تو بس یہ سوچتی ہوں کہ میں تو ایک عورت ہوں، مرد تمہیں دیکھ کر اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہوں گے۔ رانی نندرتا نے اپنی خوش آمدید لہجے میں کہا۔ مرد مجھے دیکھتے ہی نہیں رانی نندرتا، انگوری نے جواب دیا۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ بس وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی انگوری، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بس میں مردوں کو نظر نہیں آ سکتی، اس کے آگے کچھ مت پوچھنا، انگوری نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لیں گے تو لمبے ہی ہو جائیں گے سسرے، رانی نندرتا ہنستے ہوئے بولی اور انگوری بھی مسکرانے لگی۔ میں تمہیں بدائی دینے آئی ہوں رانی نندرتا، سدگرو مہاراج ابھی راجکمار ہی سہی لیکن حکومت اب انہی کی ہے۔ تمہیں بھی بدائی ہو انگوری، اگر تم ہماری سہایتا نہ کرتی تو ہم کچھ نہ کر سکتے۔ لیکن رانی نندرتا، اس سہایتا کے پیچھے میرا بھی ایک مقصد چھپا ہوا تھا۔ ہاں ہمیں یاد ہے، تو تم اپنے وچن کا پالن کرو گی؟ ضرور انگوری، رانی نندرتا نے جواب دیا۔ تم نے کہا تھا کہ میرا کام کرنے کے بعد مجھے تمہارا ایک کام بھی کرنا ہوگا، رانی نندرتا نے انگوری سے پوچھا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو رانی نندرتا؟ کیوں نہیں، رانیاں جب وچن دیتی ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ توڑ دیے جائیں، رانی نندرتا نے جواب دیا اور انگوری کسی سوچ میں ڈوب گئی۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھائی اور نندرتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو ہمیں آگیا آ گئی ہے رانی کہ اپنا وچن پورا کروائیں۔ مجھے بتاؤ انگوری، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تمہارا کون سا کام میں کر سکتی ہوں؟ اور یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اس سمے میری حیثیت بدلی ہوئی ہے، جو چاہو گی حاصل کر سکو گی۔ بتاؤ، اپنے وچن کے تحت میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ رانی نندرتا، اپنے وچن کے تحت میری شادی تم سدگرو مہاراج سے کر دو، انگوری نے کہا، اور نندرتا چونک پڑی۔ اس نے حیرت سے انگوری کو دیکھا اور اس کے اس سوال پر دیر تک پریشان سی، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہی ہے تمہارا کام انگوری؟ ہاں، انگوری کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی۔ پرنتو یہ تو ایسا کام ہے نہیں جو میرے بس میں ہو۔ سدگرو راجہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے وہ اپنے باپ کے نام سے حکومت کر رہا ہے، لیکن اسے حکومت پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنی مرضی سے تو سارے کام کر سکتی ہوں، لیکن ایسا کوئی کام جو کسی دوسرے کا ہو میرے لیے مشکل ہوگا انگوری۔ نندرتا، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ وچن اس لیے نہیں ہوتے کہ توڑ دیے جائیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ رانیاں وچن اس لیے نہیں دیتی کہ پورا نہ کر سکیں۔ تو اب تمہیں کیا کشٹ پڑ گیا؟ میں نے اپنا وچن پورا کرنے سے انکار نہیں کیا انگوری، میں اپنے وچن کا پالن کروں گی، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ سدگرو کیسے تیار ہوگا؟ رانی جی، کام تو وہ بھی آسان نہیں تھا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ راجہ ہریتے موت سے بچنے کے لیے اپنا محل اور آسائشیں چھوڑ کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا تھا، پر موت نے اسے نہیں چھوڑا۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں رانی نندرتا، اگر وہ اس محل میں نہ جاتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ اس کے ہلاک ہونے کے لیے یہی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اگر وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جائے تو اس کی موت بآسانی ہو سکتی ہے۔